السلام علیکم سر. السلام علیکم ویورز. آج ہم آئے ہیں اسلام آباد اسپیشل کورٹس میں. یہاں پہ کچھ سیاسی کارکنز کی جو ہے وہ بیل لگی ہوئی تھی، تو اس حوالے سے میں ہم سر رضوان اختر اوان سے رائے مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اب وہ کن کن کیسز میں آئے تھے اور آج ان کیسز کا کیا فیصلہ ہوا، کیا کارروائی ہوئی. تو جی سر. جی السلام علیکم. یہ آج جوڈیشل جو کورٹ کمپلیکس ہے ہمارا، اس جوڈیشل کورٹ حملے کے حوالے سے ایک ایف آئی آر ہوئی تھی 2023 میں. تو اس کے اوپر آج بیل لگی تھی جس میں عمر ایوب صاحب تھے، علی نواز اوان صاحب تھے، علی امین گنڈاپور صاحب کی بیل تھی اور شبلی فراز صاحب کی بیل تھی. تو ان لوگوں سیاسی لوگوں اور عامر مغل صاحب کی ایک ڈفرینٹ کیس میں ان کی بھی بیل تھی، جو یہاں پہ الیکشن جیتے ہوئے فارم 45 کے اوپر، لیکن فارم 47 پر کرایا گیا تھا. ان سب کی بیل لگی ہوئی تھی. تو آج آرگومنٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور کمپلیٹ ہونے کے بعد جج صاحب نے، کیونکہ آج علی امین گنڈاپور صاحب کسی وجہ سے پیش نہیں ہو سکے، تو جج صاحب نے آرڈر کے لیے ان کو 20 تاریخ کے لیے فکس کیا. جبکہ دوسرا کیس جو عامر مغل، جس کو میں بھی کر رہا تھا، ریزینٹ نہیں کیا میں نے، اس کی حد تک جو بیلز لگی، اپلیکیشن لگی تھی، وہ ایک ایف آئی آر نمبر 270 تھا، 2023 کی ایف آئی آر تھے. اس میں عامر مغل صاحب کی جو بیل ہیں وہ جج صاحب نے کنفرم کر دی. اور ان کے ساتھ ایک ہمارے جو رہے ہیں چیئرمین I9 کے خالد پرویز صاحب، ان کی بھی بیل لگی ہوئی تھی پری ریسٹ، تو وہ بھی جج صاحب نے کنفرم کر دی. اس سے پہلے ہمیں یہی ہے کہ ہمیں توقع صرف کورٹ سے ہی ہے. اس سے پہلے بھی ہماری 2 بیلیں میں نے لاسٹ ٹائم آرگو کیا تھا آفا ڈیٹ پہلے، اس میں راجہ بشارت صاحب کی بیل لگی ہوئی تھی، اور ساتھ ان کے میئر طاہر صادق صاحب کی بیل تھی. اور جج صاحب نے ہمارے آرگومنٹ سے، یعنی ہمارے آرگومنٹ کے ساتھ سیٹسفائیڈ ہوتے ہوئے، ہماری جو گراؤنڈس لی گئی تھی ان سے سیٹسفائیڈ ہوتے ہوئے، ہمیں اس وقت بھی میئر طاہر صادق صاحب کی بھی دو ایف آئی آر میں، اور راجہ بشارت صاحب کی بھی 2 ایف آئی آر میں میری دونوں بیلیں کنفرم کی. ان کو بھی میں نے یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہا تھا. تو آج میں نے عامر مغل صاحب کو اور علی نواز اوان صاحب کو ریپرزینٹ کرا تھا، جبکہ عمر ایوب صاحب کو بابر امان صاحب ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور شبلی فراز کو سمجھوتا صاحب ریپرزینٹ کر رہے تھے. تو ہمارے ساروں کے آرگومنٹس کمپلیٹ ہو گئے تھے، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب کی نہ آج کسی اپنی ان کی سرکاری مصروفیات کی وجہ سے وہ پیش نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے ان کی وجہ سے ساروں کے پھر آرڈر کے لیے فکس ہو گئی ہے، وہ 20 تاریخ فکس ہو گئی ہے. اور انشاءاللہ ہم ہوپ فل ہیں، ہمیں انصاف کی پوری توقع ہے، اور انشاءاللہ ہم ہوپ فل ہے کہ ہماری بیل یہ بھی کنفرم ہو جائے. کیونکہ بیسیکلی یہ جتنی بیلز ہیں اس کے اوپر پہلے ایک بتاتا چلوں کہ یہاں اس سے پہلے اسی ایف آئی آر میں عمران خان صاحب کی بیل کنفرم ہو چکی ہے. ایک تو رول آف کنسسٹنسی بھی ہمیں جو قانون کے تحت ہوتا ہے وہ بھی ملا ہوا ہے، اور دوسری چیز ہے کہ جن لوگوں کا جو رول ڈالا گیا، رول ہی کوئی نہیں ہے، جسٹ ایک ایف آئی آر میں نامینیشن ہے، جس کے اوپر آپ کو بس ملزم بنا کے، جس طرح آج کل ایف آئی آر ہو رہی ہیں، جسٹ لوگوں کو نام سائڈ کر کے 100 کے حساب سے 50 60 70 لوگ ہیں جن کو نامینیٹ کر دیا جاتا ہے، جن کا کوئی رول نہیں ہوتا، جو کسی قسم، بیسیکلی اسی کو کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن، جسے ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں لا میں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن. دس از دا پولیٹیکل وکٹمائزیشن، کہ ایک شخص ایک پارٹی کو صرف ٹارگٹ کیا گیا، اور ان کے تمام ایون ورکرز کو، لیڈرشپ تو ساری ورکرز کو بھی اٹھا کے اندر ڈالے، اور کوئی بھی ایسی ہماری لیڈرشپ نہیں ہے جو ہر کیس میں نہ ہو. یعنی جتنے لوگ میں نے آپ سے نام لیے، یہ وہ لوگ ہیں جس میں ہر کیس میں، اس کیس میں اسد کیسر صاحب کی پہلے ضمانت ہو چکی ہے، اس میں وسیم شہزاد سے بھی ہو چکی ہے. یعنی یہ لوگ بھی سارے اس کیس میں ایز اے ایکیوز رہ چکے ہیں، ان کی بیلیں بھی ان کی کنفرم ہوئی، بیلیں گرانٹ ہوئی ان کو. بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ایک اور کیس جو آج 2 لگے ہوئے تھے، ایک میں تو ہمیں ریلیف مل گئی، عامر صاحب کی ضمانتیں کنفرم ہو گئی، عامر مغل صاحب کی، لیکن دوسرے کیس میں تاریخ پڑ گئی، لیکن آرگومنٹ اس میں تک کمپلیٹ ہو چکے. تو انشاءاللہ وی آر ہوپفل کہ ہم اس کو اچھا سے کریں. تو سر اس سے پہلے بھی کیا آپ نے کوئی ریٹس یا بیلز وغیرہ کروائی ہیں، یا پھر یہ بالکل. میں سب سے پہلی بیل جو 9 مئی کے واقعے کی، سب سے پہلی بیل جو پنڈی میں ہائی کورٹ میں ہوئی تھی، نامینیٹڈ کی عزیز جو حملہ کیس کی، جو سب سے پہلی نامینیٹڈ شخص کی بیل کروائی تھی، وہ میں نے کروائی تھی ہائی کورٹ سے. جسٹس انوار اللہ پنو صاحب نے مجھے وہ بیل آرڈر پاس کیا تھا، اور اس بیل آرڈر کی وجہ سے تمام بیلز رول آف کنسسٹنسی پہ ہوتی گئی، پھر کوئی بیل ہماری رکی نہیں. وہ سب سے پہلی بیل آرڈر جو تھا وہ میں نے کروایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اسی وہ ہوا تھا 28 جولائی کو ہوا تھا. اس کے بعد ایم پی اوز کے تحت ان لوگوں کو بند کیا جاتا رہا. ایم پی اوز کے اوپر بھی ہم نے سب سے زیادہ ریٹس کی، اور میں نے سب سے زیادہ ریٹ ایم پی اوز کے تحت کی، اور الٹیمیٹلی ان پہ بھی ہمیں ریلیف ملا. تو انشاءاللہ ریلیف ہمیں کورٹ سے ہی ملتا ہے، ہمیں اس کے علاوہ تو کسی سے تو رکھ ہی نہیں سکتے، نہ انویسٹیگیشن ایجنسی سے، نہ کسی اور سے. تو انشاءاللہ اس میں بھی ریلیف ملے گا، اور آئندہ بھی ہم سارے کورس میں انشاءاللہ ریلیف ملے گا ہمیں، کیونکہ ہم وی آر ایٹ دا رائٹ. اوکے.
थैंक यू सर। ये थे रिजवान अख्तर अवान साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और आज इनके आपको हमने इंटरव्यू दिखा दिया है, तो नेक्स्ट जो भी प्रोसीडिंग होगी इन केसेस में हम आपको दिखाएंगे। ये रिजवान अख्तर अवान साहब जो है, मैं आपको बताती चलूं कि ये ILF के प्रेसिडेंट भी हैं, और ये एक सरगर्म रुकन है इस पार्टी में, और आपको हम फर्दर अब बताते रहेंगे कि इन केसेस में क्या हुआ आगे और क्या कुछ चलता है, वो सारी हम कार्रवाई आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच सर।